अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज इकरार उल हसन ने अपने लिमिट से क्रॉस कर दी। इमरान खान के ऊपर इतनी तनकीद की और इतने गंदे और नाजेबा अल्फाज बोले कि सुनने वाले दंग ही रह गए। इमरान खान नशे का आदी और अपने वक्त का फिरौन था। इस शख्स की और हुकूमत रहती तो मुल्क पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाता। इस शख्स ने बड़ी समझदारी के साथ अवाम को वर्गलाया और हमारी पाकिस्तानी अवाम इसके झांसे में आ गई थी और अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैं कल भी इसके ऊपर तनकीद करता था और आज भी करूँगा और हमेशा करता रहूँगा और मैं सच का साथ दूँगा। तुम पॉडकास्ट करो, इमरान खान की चमचेगिरी मत करो। बस ये बात कहने की देर थी। ज़ीशान अजीज का पारा हाई हो गया, पकड़ के इकरार उल हसन की तबाहकुन छितरोल कर दी। बाद में माफी मांगने पर मजबूर हो गया, तब जाके माहौल ठंडा हुआ। आए नाजरीन, सबसे पहले ये सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हम अच्छा नहीं होता। इमरान खान साहब की मिसाल ले लें, उसके नीचे किसी ने आकर कोई बात की, मैं वो बोलना भी नहीं चाहता। अच्छा, वो नहीं बोलना चाहते आप? चले मैं बोल देता हूं जी, 3 हाँ। बीवियां रखने से कोई खुसरा मर्द नहीं बन जाता। इमरान खान के साले इकरार को ही देख लो। आपने नीचे लिखा मर्द होता तो 2 छोड़कर ना जाती। ठीक है जी। आपको ये लगता है कि नहीं, ये सवाल मुकम्मल नहीं होगा जब तक फिर मैंने इसके बाद मर्द की पूरी तारीफ की वीडियो नहीं डाली। मैंने जो है ना इसके कि मर्द कौन होता है और कौन नहीं, ये यहाँ ख़त्म हो गया। हाँ ठीक है जी। आपको ये लगता है कि मर्द वो होता है, या किसी की भी 1 शादी हुई, 2 शादी हुई या 3 शादियां हुई और अगर उसके साथ उसकी बीवी टिकी हुई है तो वो उसकी वफा, उसकी मोहब्बत, निकाह जैसा रिश्ता नहीं, उसकी मर्दानगी है। आप मर्दानगी से क्या मुराद लेते हैं? मैं आपको आपने ट्वीट लिखा निकाल कि के मर्द होता तो 2 मैं अर्ज करता हूँ ना, मैं हाँ ऐसा लिखे ना कभी। सर मैं अर्ज तो सुन लीजिए। शरीफ खानदान के बारे में निकाल के लिखिए ना दिखा, कभी। मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ लोगों की सुप्रीम कोर्ट में सुलह होती रही, जजेस बैठ कर सुलह कराते रहे। इकरार उल हसन नहीं लिखते, इमरान खान के ऊपर बैठ कर लिखते हैं माजी तुम्हारा बड़ा बद किरदार रहा। सबका माजी बद किरदार है, लिखते नहीं हक में बात लिखते नहीं हैं। ज़ीशान साहब, जो आदमी 90% रेलेवेंट है, सब आप जो आदमी मुझे आज न्यूली टाउट, मेरी सुन लीजिए, जो पार्टी मुझे टाउट कह रही है मुस्तकिल, मैं उसको जवाब दूंगा कि आपका लीडर सबसे बड़ा टाउट है। उसकी वजह भी बता दूं, क्योंकि आप टारगेट ही सिर्फ उसी को कर रहे हैं। नहीं है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं 2022 के बाद भी मैंने इमरान खान साहब के हक में ऐसी बातें कही और इतनी बातें की कि उससे पहले शायद कभी नहीं सिर्फ की। 10 अभी दिन। मुझे जरा वो हम इस सवाल से आगे आ जाएं। सिर्फ 10 दिन इकरारुल हसन सिर्फ 10 दिन जाकर आज से वो PMLN और पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर, मुझे कोई इतराज नहीं है जिस तरह इमरान खान के लफ्जों के ऊपर मैं बिल्कुल करने के लिए आ रहा हूं, लेकिन आप समझते हैं फिर कि उसके बाद वो न्यूट्रल होकर बताएंगे कि मैंने जो मेरी गुजारिश तो सुन लीजिए ना, मेरी गुजारिश सुन लीजिए पहले। हम जो मर्द, ये देखिए, ये मर्द के बाद उस ट्वीट के बाद का ट्वीट है, जरा इसको पढ़ दीजिए। मर्द और नामर्द की बहस चल रही है तो याद रखिए मर्दानगी सिर्फ जिस्मानी या जिनसी नहीं होती। ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये आपने ट्वीट कब किया, जब आपको उसी ट्वीट के नीचे माजरत के साथ ये मेरा नजरिया है, गालियां पढ़ने लगी। ठीक है, फिर आपने उसके ऊपर एक और ट्वीट किया कि यार वो क्या हो गया, लोगों ने कहा वो एक ही कहता है, इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की मर्द और नामर्द की बहस चल रही है तो याद रखिए मर्दानगी सिर्फ जिस्मानी या जिनसी नहीं होती। रिश्ते निभाना, किसी के घर आना जाना, हया और गैरत। किसी के घर आने जाने से याद आया, यहाँ पर हमारे एक बहुत बड़े लीडर हैं, वो किसी के घर गए और वहाँ पर उनकी बीवी से शादी कर ली। यहाँ पर हमारे बहुत बड़े राइटर हैं जो किसी एक्टर के घर गए और उनसे शादी कर ली, वो नहीं लिखा। नाम लीजिए। नहीं, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि ये जातियात है, ये आपने पब्लिक कर दी तो इसलिए मैं नाम लेने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान। बिल्कुल है। कैसे आप कैसे कह सकते हैं कि एक आदमी का एक दूसरे शख्स के घर में आना जाना हो और वो उसकी बच्चों वाली औरत को तलाक दिलवाकर उससे शादी कर ले? आपके साथ कोई ये करे, आपके घर आने जाने वाला आदमी, तो क्या आप उसको काबिल एतबार समझेंगे? चाहे वो शहबाज शरीफ पर ये इल्जाम हो, चाहे इमरान खान साहब पर ये इल्जाम हो, ये इल्जाम बहरहाल काबिल बहस है। क्या ये शादी गन पॉइंट पे हुई? अगर एक औरत के 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, उसके पास अब हयात ये हक नहीं है कि वो किसी और से शादी कर ले। घर में किसी का आना जाना हो, मैं फिर वो टॉपिक जा रहा है
میں اب اس کے اوپر کیا کروں, میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ ایک عورت جس کے 3 بچے ہیں وہ 3 بچوں کے بعد طلاق لے کر کسی سے شادی نہیں کر سکتی, لیکن ایک شخص 1 2 3 4 5 شادیاں کر سکتا ہے, وہ نہیں کر سکتی. اگر وہ کرے گی تو پھر اقرار الحسن اس کو جو ہے وہ غلیظ کہیں گے, اس کو کہیں گے کہ یہ مردانگی نہیں ہے, کسی کے گھر میں گئے ہو وہاں پر جا کر شادی کر لی. بھائی اس نے اپنی مرضی سے شادی کی. یہ فیصلہ یہ 2 جملوں میں ہم چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ ایک صورت میں ایک آدمی 3 شادیاں کرتا ہے, وہ لوگوں کے لیے آپ کی شادی پر مجھے اعتراض نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں نا, آپ بات. اور دوسری صورت میں ایک آدمی کسی کے گھر آتا جاتا ہے اور وہاں اس کی بیوی کو طلاق دلوا کر خود شادی کر لیتا ہے. اس سے کیا چیز قابل اعتراض ہے, لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. طلاق دلوا کر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے خود طلاق لے کر شادی کی ہو. ٹھیک ہے, لے کر شادی کی ہو, تو اقرار الحسن کو کیا پرابلم ہے؟ سر میرے نزدیک یہ آدمی کے کردار ماپنے کا ایک پیمانہ ہے کہ کسی کے گھر آپ کا آنا جانا ہو تو چاہے وہ عورت طلاق لے کر آپ سے شادی کرنا چاہ رہی ہو, آپ کیسے کوئی شادی کر رہا ہے, شادی اپنی بچوں کے ہوتے ہوئے, اس نکاح پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. صرف کسی کے گھر آپ کو اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ کے گھر آئے اور آپ کی بیوی آپ کو طلاق دے کے اس سے شادی کر لے. میں تو بات یہ کر ہی نہیں رہا, میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر جو ہے وہ ایک شخص کی شادی ہو جاتی ہے جاتا ہو اور آپ کی بیوی اپنی مرضی سے آپ کو طلاق دے کے اس کے ساتھ شادی کر لے, آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ اس شرط کو اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ کوئی سزا نہیں ہے, لیکن کیا آپ اس پر اعتراض نہیں کریں گے؟ اسلام میں کیا سزا ہے؟ آپ اس پر اعتراض نہیں, اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ سر آپ اس پر اعتراض, اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ اس گناہ کا جو ہے وہ کیا ازالہ ہے؟ دیکھیں کچھ گناہ اخلاقی, یہ تو گناہ ہوگا نا, اخلاقی گناہ ہے نا. یہ اخلاقی گناہ جب اقرار الحسن کرتے ہیں, کسی عورت کے کپڑوں کے اوپر بات کرتے ہیں, دوپٹے کے اوپر, سگریٹ کے اوپر بات کرتے ہیں, وہ اخلاقی گناہ نہیں ہے. وہ اخلاقی گناہ نہیں ہے. ذاتی بحث, آپ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ترجمان کے طور پر یہ انٹرویو کر رہے ہیں. کیا کروں, میری گزارش ہے ایک سوال کو ڈسکس کر کے ہم آگے آ گئے نا, اس میں آپ غلط ہیں میں غلط ہوں, اس کا فیصلہ لوگوں پر چھوڑ دیجیے. میں یہ کہتا ہوں میں آپ سے بات کریں, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, آپ کے گھر میں آنے والا ایک آدمی آپ کی اہلیہ کو طلاق دلوا کر اس سے شادی کر لے, یا آپ کی اہلیہ خود آپ سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لیں, کیا آپ کے نزدیک یہ کوئی اخلاقی برائی نہیں ہے؟ نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے, مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں. اسلام میں اس کا کیا گناہ ہے؟ سر اخلاقی برائی عرض کر رہا ہوں میں آپ. اسلام میں اخلاقیات نہیں سکھائی گئی؟ بالکل سکھائی گئی ہیں, لیکن بھارت اسلام میں یہ اخلاقیات کیسے نعوذ باللہ مس ہو گئی؟ آپ کے خیال میں پھر بھی ہم لمبی بحث میں چلیں. لمبی بحث کر رہا ہوں کہ ہمیں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. کر رہا ہوں نا, ہمیں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. آپ کو یہ ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے سر؟ آپ ایک آدمی کی لیڈرشپ کوالٹیز کو آپ اسیس ہی اس بنیاد پر کریں گے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں اخلاقیات کا کتنا خیال رکھتا ہے. کیوں نہیں پڑھنا چاہیے اس کام کے اندر؟ اس کی اسلامی سزا کیا ہے؟ یہ اس میں اسلامی گناہ کیا ہے؟ کیا اسلام میں ہمارا دین مکمل ہے؟ بالکل مکمل ہے ہمارا دین. ہمارا دین کسی بھی عورت کو, کسی بھی مرد کو, کسی بھی اسٹیج پہ کسی سے شادی کرنے سے نہیں روکتا. آپ جھوٹ بولتے ہیں. نہیں روکتا. آپ جھوٹ بولتے ہیں. نہیں روکتا ہے کہ نہیں روکتا نا, ہمارا دین نہیں روکتا. سن لیجیے نا, میری بھی تو بات کرنے دیں. ہمارا دین نہیں روکتا. اخلاقیات آ گیا نا, سوال آ گیا نا, جواب ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنے کی کیا سزا ہے؟ جھوٹ بولنے کی سزا ہے کیا ہے؟ کہ ہاتھ کاٹ دو. جھوٹ بولنے کی سزا ہاتھ کاٹ دیں, آپ نے طے کرنا ہے نا. ٹھیک ہے جی, ہو گیا. اگلا سوال. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہاں نہیں, کچھ برائیاں اخلاقی برائیاں ہیں جن میں تو آپ پر بھی فیصلہ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ اس کو برائی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. اگر آپ اس کو برائی نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے. کیا جھوٹ بولنے کی اسلام میں کوئی سزا نہیں ہے؟ آپ بتائیے. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ طے تو آپ کر رہے ہیں. نہیں, آپ طے کر رہے ہیں. جی نہیں, اسلام میں جھوٹ بولنے کچھ برائیاں اخلاقی برائیاں, ہاں, اور اسلامیات میں, اسلام میں اخلاقیات نہیں سکھائی کچھ برائیاں ہیں, بالکل سکھائی گئی ہیں, آپ کو مذہبی اور وہ یہ مس ہو گئی. ہرگز نہیں. ایک گھر میں جا کر آپ ایسی تانگ جھانک کریں کہ 2 لوگوں کا ایسا رشتہ بن جائے. وہ اقرار الحسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت وہ شادی کے بعد اگر کہیں پر خوش نہیں ہے, جی ٹھیک ہے, اور وہ وہاں سے طلاق لے کر کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے, طویل بحث ہے نا, ٹھیک ہے, خوش نہ ہوتی تو پھر بعد میں ان کے ساتھ تعلق نہ رہتا اور آپ ساتھ عمرے کرتے رہے. پھر جو ہے وہ اس سے طلاق لے کر کہیں اور شادی نہ کرے, کیونکہ میں پھر اس عورت پر تو کون اعتراض کر رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں مرد شادی نہ کرے. گھر میں آپ جا کر. ناظرین, آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی بحث کی جس نے نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ سیاسی اور صحافی حلقوں میں بھی ہلچل مچا دی. معروف اینکر اقرار الحسن کے ایک بیان میں اس کے بعد ہونے والی شدید تنقید مردانگی, اخلاقیات, ذاتی زندگی اور سیاست جیسے حساس موضوعات کو ایک بار پھر عوامی بحث کا حصہ بنا دیا. سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ کے بعد یہ تنازع اس وقت شدت
اختیار کر گیا جب ذاتی زندگی، شادیوں، طلاق اور تعلقات کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے پر تنقید شروع ہوئی۔ پروگرام میں سوال اٹھایا گیا کہ کیا کسی شخص کی ذاتی زندگی کو اس کی سیاسی سوچ یا کردار جانچنے کا پیمانہ بنایا جا سکتا ہے؟ بحث کے دوران ایک انتہائی سخت سوال کیا گیا، اگر کوئی شخص آپ کے گھر آتا جاتا ہو اور بعد میں آپ کی بیوی اس سے شادی کر لے تو کیا آپ اسے قابل اعتماد سمجھیں گے؟ اس سوال نے پورے پروگرام کا رخ بدل دیا۔ ایک طرف موقف دیا گیا کہ اسلام ہر بالغ مرد اور عورت کو اپنی مرضی سے نکاح کا حق دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف اخلاقیات، اعتماد اور معاشی اقتدار پر سوالات اٹھائے گئے۔ اقرار الحسن نے اپنے موقف میں کہا، مردانگی صرف جسمانی طاقت یا کئی شادیاں کرنا نہیں بلکہ حیا، وفاداری، کردار اور رشتوں کو نبھانا بھی اصول مردانگی ہے۔ لیکن دوسری جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا اور کہا گیا، اگر اسلام کسی چیز کی اجازت دیتا ہے تو پھر لوگوں کو ذاتی معاملات پر تنقید کا حق کیوں نہیں دیا جائے؟ اس دوران عمران خان، پی ٹی آئی، نون لیگ اور دیگر سیاسی شخصیات کا ذکر بھی آیا اور گفتگو صرف ذاتی معاملات تک محدود نہ رہی بلکہ سیاسی رنگ بھی اختیار کر گئی۔ پروگرام میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ کیا پاکستان میں سیاست دانوں اور صحافیوں کی ذاتی زندگیوں کو جان بوجھ کر عوامی بحث کا حصہ بنایا جاتا ہے؟ ناظرین، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں دیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔